بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، ملک بھر میں آج شب معراج انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ تمام اہل وطن کو، سمندر پار پاکستانیوں کو اور پوری امت مسلمہ کو شب معراج کی بہت بہت مبارکباد۔ تو جناب، بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا حالیہ دورہ امریکہ پاکستان کے لیے بم شیل ثابت ہوا ہے۔ جی ہاں، ایک انتہائی غیر معمولی فیصلے کے نتیجے میں محسن نقوی صاحب کے دورہ امریکہ کے دوران نو منتخب امریکی انتظامیہ نے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے، امریکہ نے پاکستان کی امداد فوری طور پر بند کر دی گئی ہے، اور میڈیا ذرائع اور اسلام آباد کے باخبر سفارتی حلقے پاکستان کے لیے انتہائی پریشان کن اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے اس انتہائی غیر معمولی فیصلے کا تعلق یقیناً پاکستان کی موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال کے ساتھ ہے۔ اس وقت پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی عدم استحکام ہے، اور آئی ایم ایف کی امداد کے حوالے سے بھی کچھ سوالیہ نشانات ہیں۔ آئی ایم ایف کی جانب سے بھی کچھ اہم ترین مطالبات پاکستان کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ صورتحال اس وقت یہ ہے پاکستان کے اندر کہ بے گناہ پاکستانی عوام، یہ جو رجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان میں پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کی ہائیبرڈ نظام آیا، ہائیبرڈ حکومت آئی، واضح طور پر پوری دنیا کو اس بات سے آگاہی ہے کہ پاکستان کا موجودہ سیاسی نظام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، اور اسے بڑا جھٹکا قرار دیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے۔ ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ خدا حافظ کہا گیا ہے پاکستان کی موجودہ ہائیبرڈ رجیم کو امریکہ کی جانب سے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بے گناہ پاکستانی عوام اور بے گناہ سیاسی کارکنان ذاتی بغض کی بنیاد پر غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کا سامنا کر رہے ہیں پاکستان میں طاقتور حلقوں اور اس چنتخب حکومت کی جانب سے، اور اسی تناظر میں یہ عمل جناب سامنے آیا ہے۔ اور جو اس کی تفصیلات ہیں وہ جناب کچھ یوں ہے کہ امریکی حکام نے اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے لیے امداد بند کرنے کی تصدیق کر دی ہے، اور پاکستان کے لیے امریکی امداد بند ہونے کی وجہ سے کئی اہم منصوبے روک دیے گئے ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکی امداد بند ہونے سے توانائی اور زراعت کے شعبوں کے 5 اہم ترین منصوبے رک گئے ہیں۔ امریکی اقدام سے تعلیم، صحت اور اقتصادی نمو کے 4 منصوبے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے جناب جمہوریت، انسانی حقوق، گورننس اور ثقافتی تحفظ کے حوالے سے بھی منصوبے متاثر ہوئے ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکی اہلکاروں کی جانب سے خبر رساں اداروں کو اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ از سر نو جائزے تک پاکستان کی امداد روک دی گئی ہے۔ اب یہ از سر نو جائزہ کیا ہے؟ اس از سر نو جائزے پر کیا چیزیں دیکھی جائیں گی؟ اسلام آباد کے سفارتی حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں، امریکہ کے اندر موجود اہم ترین حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت جمہوریت کی صورتحال ہے وہ دیکھی جائے گی، انسانی حقوق کے حوالے سے صورتحال دیکھی جائے گی، کس حد تک پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے اوپر عمل ہو رہا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پاکستان کے اندر انتخابات کے حوالے سے جو شدید ترین تحفظات نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر سامنے آئے، کس حد تک پاکستانی اداروں کی جانب سے، الیکشن کمیشن کی جانب سے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کی جانب سے، پاکستان کے دیگر اداروں کی جانب سے ان مسائل کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ کس حد تک ایڈریس کیا گیا یہ دیکھا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو بالکل بھی ایڈریس نہیں کیا گیا، اور موجودہ صورتحال کے اندر امریکی امداد کا بند ہونا یقینی طور پر پاکستان کے لیے نئی مشکلات لے کر آئے گا۔ اس وقت صورتحال جناب یہ ہے کہ آج حکومت کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ جناب چوتھا مذاکراتی راؤنڈ ہے، اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا تھا کہ آج ہونے والے مذاکرات کا یہ جو چوتھا راؤنڈ ہے اس میں جو ہے وہ ہم شامل نہیں ہونے جا رہے، کیونکہ اس وقت حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ جناب جلد بازی کے اندر ڈریکونین قوانین پاس کرائے، فیک نیوز کی آڑ میں پلان کیا گیا ہے کہ جس کو مرضی چاہے اٹھا لیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کرائی جائے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اس
چوتھے مذاکراتی راؤنڈ سے پہلے جوڈیشل کمیشن کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جائے۔ عرفان صدیقی صاحب نے کل یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اس اجلاس کا حصہ نہیں بنتی، اس میٹنگ کا حصہ نہیں بنتی، تو اسپیکر کمیٹی کو تحلیل کر دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنا رسپانس بھی دیں گے۔ ہمارے پاس 7 ورکنگ ڈے ہم نے کہا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ مشترکہ اعلامیے میں بالکل درست بات ہے، 7 ورکنگ ڈے تو لکھا ہوا ہے، لیکن ایک بار بھی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے اس حوالے سے رابطہ کر کے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنانے جا رہے ہیں، اور جوڈیشل کمیشن کا اعلان جو ہے وہ ابھی تک نہیں کیا گیا۔ اس لیے جناب ہم ان مذاکرات میں شرکت کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ آج کی کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ تھی، اطلاعات جی ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے رابطہ کیا گیا جناب جو ہے وہ عمر ایوب صاحب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی اطلاعات بھی آئیں کہ جناب بیرسٹر گوہر سے رابطہ کیا جا رہا ہے، اور ان روابط کے نتیجے میں اس بات کی امید کی جا رہی تھی کہ جناب آپ آج کے اجلاس کے اندر شرکت کریں۔ اور اسپیکر ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جناب پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر دن 12 بجے آج یہ اجلاس کمیٹی روم نمبر 5 میں بلایا گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے عمر ایوب اور اسد کیسر سے، جی ہاں عمر ایوب اور اسد کیسر سے رابطہ کیا گیا، لیکن یقین دہانی نہیں کرائی، پی ٹی آئی قیادت نے انکار کر دیا اور کہا ہے جناب کہ پہلے جو ہے وہ ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں۔ اور پی ٹی آئی کے مطالبات پر حکومت کا ایک جواب بھی تیار کیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ اگر کمیشن بنا تو ججز جو پاکستان تحریک انصاف کی مرضی کے نہیں ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی مرضی کی بات نہیں کی، انہوں نے آئین اور قانون کی بات کی تھی، انہوں نے میرٹ کی بات کی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 سینئر ترین ججز کے اوپر مشتمل یہ کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے، اور حکومت اگر اس کو قبول نہیں کر رہی تو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ سینئر ترین ججز میں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منیب اختر صاحب ہوں گے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، اور ایسی صورتحال کے اندر حکومت کو مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور واضح نظر آ رہا ہے کیونکہ جو ٹف ٹائم اس وقت منصور علی شاہ صاحب اور دیگر ان کے برادر ججز جو آئین اور قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان کی جانب سے جناب جو اس وقت ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے، اس کے بعد حکومت اور طاقتور حلقے جو ہیں وہ پریشانی کا شکار تو ہیں ہی، انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کے لیے غیر معمولی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے وہ کمیشن بنانے کی جانب نہیں جا رہے۔ لیکن ایک بات ثابت ہے کہ قیدی نمبر 804 عمران خان، جس کا ہے نام پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ، پارٹی چیئرمین، بانی چیئرمین، جو بھی آپ مرضی کہیں، مقصد مطلب صرف اور صرف عمران خان ہے۔ انہوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخی جو پاکستان کی سیاسی عدالتی انتخابی تاریخ، عسکری تاریخ بھی بلکہ بدل کر رکھ دی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ کسی سیاستدان سے مذاکرات کے دوران اور اس کو آؤٹ کرنے کی کوششوں کے دوران اس طرح پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پر گئی ہو۔ منت ترلے مسلسل جاری ہیں۔ عمران خان نے کسی بھی قسم کا این آر او دینے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں اس وقت بھی تازہ ترین اطلاعات جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کر رہا ہوں، مسلسل جو ہے وہ منت ترلے جاری ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ قریبی حلقوں کی جانب سے بھی اور موجودہ چنتخب حکومت کے بھی کچھ قریبی حلقوں کی جانب سے بھی، کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو گھیر گھار کر مذاکرات تک لایا جائے، ٹائم گین کیا جائے۔ لیکن عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے بروقت اپنے تمام پولیٹیکل کارڈز کھیلے، نہ صرف عمران خان نے بروقت کمیٹی بنائی اور ان کا چہرہ پاکستانی عوام کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے اشکار کر دیا کہ بڑے سادہ سے سمپل مطالبات تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اگر وہ بھی پورے نہیں کر سکتے، اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک جوڈیشل کمیشن بھی نہیں دے سکتے۔ جوڈیشل کمیشن میں ظاہری بات ہے وہی جج ہوں گے جو ان کی 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں۔ آئین اور قانون کے تحت اس سے پہلے جو سینئر لوگ تھے وہ اس سے پہلے ہی عدالت کے اندر موجود ہیں، تو پھر کیا پریشانی ہے؟ اگر یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے تو مقصد اس کا ایک ہی ہے، انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جب بھی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوں گی۔ اپنے آخری ٹویٹ میں عمران خان نے جو یہ بات کی، واضح طور پر پہلی مرتبہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے خود آگ لگائی 9 مئی کو اور الزام پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈال دیا، پورا پلان تھا یہ۔ اور یہ جو اس وقت موجودہ
عدالتی محاذ پر اور سفارتی محاذ پر بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے طاقتور حلقوں کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ صورتحال ان کے لیے آگے چل کر انتہائی غیر معمولی جو ہے وہ بننے والی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات جو ہے وہ طے پا گئی، دوبارہ سے رابطے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا جنید اکبر صاحب جو نئی قیادت آئی، اسی طرح سے عالیہ حمزہ صاحبہ پنجاب کے اندر جو نئی قیادت آئی، انہیں یہ کہا گیا تھا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن کے اندر شامل، جو اس حکمران اتحاد کا حصہ نہیں ہیں، ان کے ساتھ روابط تیز کیے جائیں اور ایک مشترکہ عوامی جدوجہد کا آغاز جو ہے وہ اس منتخب حکومت کے خلاف کیا جائے۔ اور آج اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کیونکہ ہدایت کی تھی کہ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ترتیب دیا جائے، گرینڈ اتحاد آئین کے تحفظ کا بیڑا اٹھائے، اس کئی جو مشترکہ نکات ہیں ان کے اوپر آج مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بات ہونے جا رہی ہے۔ کے پی کے سے اگر دیکھیں تو بڑی خبر ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے زرعی انکم ٹیکس بل منظور کر لیا گیا ہے اور اب زرعی آمدن پر بھی سپر ٹیکس لگے گا۔ کے پی کے صوبے کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ میڈیا کا حصہ اس لیے نہیں بنتی کیونکہ ایک مخصوص ایجنڈا، مخصوص پروپیگنڈا ان کے خلاف میڈیا کی جانب سے چلایا جاتا ہے۔ یہ ایک یقینی طور پر بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور جس کے نتیجے میں پاکستان کے اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کے جو معاشی معاملات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بہتری آئے گی۔ اسی طرح سے علی امین گنڈاپور نے ایک بار پھر فرنٹ لائن پر کھیلتے ہوئے یہ بیان دیا ہے کہ مسائل کا حل، جو مسائل ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، ان کا حل مذاکرات سے ممکن ہے، اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ عنقریب وفد جو ہے وہ ہم افغانستان بھیجنے جا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو یہ بات وہ کر رہے تھے جو ہے ان کی میزبانی میں سیاسی اور دینی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس ہوا تھا، اختتامی سیشن میں انہوں نے یہ بات کی اور گورنر کے پی کے نے کہا کہ یہ بڑا غیر جمہوری اجلاس تھا، یعنی جو اجلاس اسٹیبلشمنٹ کرا رہی تھی، فوج کرا رہی تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ گورنر صاحب نے بڑی خوشی سے شرکت کی۔ اور یہ ہے اس پیپلز پارٹی کی حالت جو کہ زلفی بھٹو کی جو ہے وہ اصولوں کے اوپر عمل کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ ظاہری بات ہے ان کے بھی یہ اصول تھے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھے۔ تو پیپلز پارٹی کے جناب گورنر صاحب فیصل کریم کنڈی صاحب فرماتے ہیں کہ جو علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے یہ غیر جمہوری ہے، لیکن جو آرمی چیف کی زیر صدارت ہوا تھا اس میں انہوں نے بڑی خوشی سے شرکت کی تھی۔ خیر، اس وقت جناب کے پی کے علاوہ پنجاب کے اندر بھی سیاسی قیادت میں تبدیلی کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر انہوں نے عالیہ حمزہ کو جو ہے مقرر کر دیا ہے۔ 9 مئی 2023 کے واقعات کے بعد وہ 1 سال سے زیادہ عرصہ تک جیل میں رہی، ڈٹ کر انہوں نے تمام تر جو ہے وہ ہتھ کنڈوں کا، اس جعلی حکومت کے ہتھ کنڈوں کا جو انہوں نے مقابلہ کیا۔ اور اب جنید اکبر اور عالیہ حمزہ کی صورت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر جو نئی جوان قیادت آئی ہے اس کے نتیجے میں عوامی رابطہ مہم کے اندر بھی اضافہ ہوگا اور پی ٹی آئی 8 فروری کے بعد عوامی تحریک بھی چلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جناب فلوریڈا میں ہاؤس آف ریپبلکن ممبر کانفرنس کے اشیاء سے خطاب کیا ہے اور جہاں انہوں نے بات کی ہے کہ جناب دوسری یعنی مسلسل کے 2 مرتبہ صدر بننے کا جو قانون ہے اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا 3 مرتبہ بھی یہ قانون ہو سکتا ہے، اشارہ انہوں نے اس حوالے سے دیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے 9 مئی کی طرح وہاں پر 6 جنوری کا ایک واقعہ ہوا تھا اور 6 جنوری کا یہ جو واقعہ تھا اس پر جناب ایک تحقیقاتی کمیٹی بنی ہوئی تھی اور امریکہ میں سے 6 جنوری حملہ کیس کہا جاتا ہے، جیسے پاکستان میں 9 مئی حملہ کیس کہا جاتا ہے نا، وہاں 6 جنوری حملہ کیس کہا جاتا ہے۔ اس کی تحقیقاتی کمیٹی کے ارکان کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا ہے۔ وہ تحقیقاتی کمیٹی جو ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت، جو بائیڈن انتظامیہ کے ایجنڈے کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پارٹی کے جو ارکان ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کر رہی تھی، جیسا کہ پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے، وہاں پر جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے محکمہ انصاف کے درجنوں جو ان کے ارکان ہیں ان کو انہوں نے کر دیا ہے جناب فارغ۔ اور اس وقت صورتحال جناب یہ ہے کہ جو آخری کارڈ کے طور پر پاکستان کے وزیر داخلہ، جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان بھی ہیں، محسن نقوی صاحب، آخری کارڈ کے طور پر ان کو نئی نومنتخب امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے، ان کی بیکنگ حاصل کرنے کے لیے، اس ہائبرڈ نظام کے لیے آخری کارڈ کے طور پر انہیں بھیجا گیا تھا امریکہ۔ لیکن اب ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ آخری کارڈ بھی پٹ گیا ہے، کیونکہ
حیران کن طور پر محسن نقوی صاحب امریکہ کے جب یہ دورہ کر رہے تھے اسی دوران اس بات کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا کہ امریکہ کی جو پاکستان کے لیے امداد ہے وہ جناب بند کی جا رہی ہے، اور انتہائی جناب یہ ایک جو ہے وہ سبکی ایک قسم کی جو ہے وہ محسوس ہوئی محسن نقوی صاحب کو، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کو شرمناک بھی قرار دیا جا سکتا ہے کہ کہاں جناب کوشش کی جا رہی تھی بیکنگ حاصل کرنے کی ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے، اور کہاں پھر یہ کہ پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی پاکستان، اس بات پر ہمیں بھی افسوس ہے کیونکہ پاکستان کے اندر کئی معاشی منصوبے ہیں، کئی دیگر منصوبے ہیں جو رک گئے ہیں، یہ کوئی خوشی منانے کی بات نہیں جو امداد بند ہوئی ہے، لیکن دکھ اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ جس قسم کے حالات ہیں پاکستان کے اندر، جس قسم کی چنتخب حکومت ہے جناب پاکستان کے اندر، اور جس قسم کی ہائبرڈ رجیم ہے جناب پاکستان کے اندر، اس میں تو پھر یہی ہو سکتا تھا، اس کے علاوہ بلا اور جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اسپیکر کی جو ہے وہ اسپیکر نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ جو رابطہ کیا ہے، اس وقت میں اس کو رپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو تازہ ترین خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس بات سے انکار کیا گیا ہے کہ وہ شرکت کر رہے ہیں اس اجلاس کے اندر۔ شرط وہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے قیام کا اعلان کریں، عمران خان صاحب سے ہماری فوری طور پر جو ملاقات ہیں وہ کرائیں، تبھی ایسی صورتحال کے اندر جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔